کیا ہم اپنی کنٹری میں بیٹھ کر جرمنی کے اندر زائلم لے سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی فیملی بلا سکتے ہیں زائلم کے اوپر؟ کیا ہم جاب کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں ورک پرمٹ مل جائے گا؟ کیا ازائلم کے اوپر ہم دوسری کنٹریوں میں جا سکتے ہیں وہاں پہ جاب کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے؟ ان تمام باتوں کے جو جواب ہیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا اور ٹپس بھی دوں گا۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں یا آپ ازائلم لینے کے سوچ رہے ہیں کہ جرمنی کے اندر ازائلم لیا جائے تو اس کے کیا کیا طریقہ کار ہیں، کس طریقے سے آپ لے سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ کو لینا چاہیے، تو آئیے جلدی سے چلتے ہیں اس کی تفصیل میں۔ السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ جی، یہ جو میں نے پہلے الفاظ استعمال کیے یہ سب آپ لوگوں کے ہی سوال ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہوا کہ جب بہت سارے سوال اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک ایک کر کے جو ہے وہ جواب نہیں دیا جاتا بعض اوقات، اور کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تقریباً ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مطلب جو ہے ان کا ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر جو ہے میں ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ سب کو ایک ساتھ میں سارے جواب مل جائیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی کنٹری میں بیٹھ کر جو ہے ازائلم اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل نہیں۔ دوسرے نمبر پر کہ کیا ہم ازائلم کے اوپر دوسری کنٹری میں جا سکتے ہیں ورک کے لیے یا پھر گھومنے کے لیے؟ جی بالکل نہیں۔ ازائلم کی اپلیکیشن جب آپ نے دینی ہے تو آپ قانونی طور پہ بین ہو جاتے ہیں اسی سٹی کے اندر نارمل، کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہے دوسری سٹی میں بھی تو آپ کو اجازت لینی پڑے گی آؤسلینڈر بیہوڈے سے، جو کہ ان کا متعلقہ آفس ہے۔ وہاں آپ کو جا کے بتانا پڑے گا جی میں فلاں کام کے لیے فلاں سٹی میں جانا چاہتا ہوں، تو وہ ریزن پوچھیں گے، آپ کو ریزن بتانا پڑے گا، اور پھر اگر انہوں نے اجازت دے دی، اجازت کیسے دیں گے؟ آپ کو ایک پیپر دیں گے، اس کے اوپر لکھا ہوگا، فرض کریں کہ آپ میونخ میں رہتے ہیں تو فرینکفرٹ میں جانا چاہتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو ایک پیپر دیں گے فرینکفرٹ کا، وہاں پہ اس کا اجازت نامہ ہوگا کہ جی آپ بالکل فرینکفرٹ میں جا سکتے ہیں اتنی ڈیٹ سے لے کر اتنی ڈیٹ تک۔ یہ بھی آپ کو جواب مل گیا۔ دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر جو سوال ہے آپ کا کہ کیا ہم ورک پرمٹ لے سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں؟ جی فوری طور پہ آتے ہی آپ کو کام کی اجازت نہیں ہوتی، 2-3 مہینے کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ کے فنگر پرنٹس وغیرہ باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کوئی ٹھکانہ مل جاتا ہے، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر جو ہے آپ کو کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ آؤسلینڈر بیہوڈے سے آپ کو اجازت مل جاتی ہے، وہ ایک سٹیمپ لگا دیتے ہیں، لیکن آپ کو خود جو ہے جاب آفر لینی پڑتی ہے۔ جاب آفر لے کے آپ وہاں پہ آتے ہیں تو پھر وہ آگے آپ کو آپ کی جو ورک پرمٹ جو ہے وہ ایک اور ادارہ ہے آربٹسم، وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں، وہاں سے پھر آپ کو ورک پرمٹ ایشو ہوتا ہے، تو آپ پھر کام کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، آگے جو ہے وہ یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا ازائلم کے اوپر ہم اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب تک تو آپ کا کیس چلتا ہے، آپ نے اپلیکیشن دی ہے، اور جب تک عدالت اس کا فیصلہ نہیں کرتی، اور اب یہ بھی سوال آیا ہے کہ جی فیصلہ کتنی دیر میں ہوتا ہے، تو عدالت کا یہ مسئلہ ہے، بعض اوقات آپ کی فائل جو ہے وہ نیچے پڑی رہتی ہے، رش زیادہ ہوتا ہے، اور آپ کی باری جو ہے وہ کافی لیٹ آتی ہے۔ کچھ لوگوں کی تو باری 1 سال کے اندر آ جاتی ہے، اور اگر ان کا کیس ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ اپیل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ایک لانگ پروسیجر ہے،
یہ ایک دم سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ عدالت کا کام ہوتا ہے کہ آپ کا کیس جو ہے وہ دیکھے، اچھے طریقے سے چیک کرے، آپ سے سوال جو ہے وہ کرے. تو اگر عدالت سمجھتی ہے کہ جی آپ ریئل میں حقدار ہیں اس سیاسی پناہ کے، تو پھر وہ آپ کی سیاسی پناہ جو ہے وہ منظور کر لیتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ خطرہ جو ہے آپ کے سر پہ منڈلاتا رہتا ہے 6 ویک تک. وہ کون سا خطرہ ہے؟ عدالت آپ کا کیس سلیکٹ کر لیتی ہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ جرمنی کے اندر رہ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت جو ہے اس ٹاؤن کو، اس شہر کو جہاں پہ آپ مقیم ہیں، وہاں بھی ان کو لکھ دیتی ہے جی ہم نے اس کا جو کیس ہے منظور کر لیا ہے، اور ساتھ میں اس کی کاپی بھیجتے ہیں کہ جی یہ اس کے بیان ہیں. تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو جو ٹاؤن ہے، وہ سٹی ہے، وہ اس کو پڑھتی ہے. اگر وہ سمجھتی ہے کہ جی اس شخص کو یہ جو بھی کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے، ہم مطمئن ہیں اس کے بیانوں سے اور اس کو حق دینا چاہیے، وہ جواب نہیں دیتے پھر. اور اگر انہوں نے جواب دینا ہے تو پھر سمجھیں کہ وہ آپ کا جو کیس ہے وہ انہوں نے روک دیا. پھر سٹاپ ہو جائے گا آپ کا کیس، اور آپ کو ایک عدالت کی طرف سے لیٹر آ جائے گا کہ جی سٹی نے جو ہے آپ کے خلاف اپیل کر دی ہے. تو پھر وہ کیس جو ہے آپ کا چلتا رہے گا آگے. مطلب وہ نہ تو منظور ہوا نہ ہی ریجیکٹ ہوا. ہاں انہوں نے اپیل کر دی ہے ٹاؤن نے، تو وہ آپ پھر اپنے وکیل کے تھرو جو ہے وہ کیس جو ہے وہ لڑتے رہیں گے. تو اگر سٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو وہ خاموش رہتی ہے، وہ ان کو جوابی کارروائی نہیں کرتی، ان کو کوئی لیٹر جو ہے عدالت میں وہ سینڈ نہیں کرتی. تو آٹومیٹکلی پھر 6 ویک کے بعد آپ کو ایک اور جو ہے آؤسلینڈر بیہوڈے سے خط آ جاتا ہے کہ جی آپ آئیں اپنی تصویریں لے کر. پھر وہ آپ کو ایک بلو کارڈ جو ہے، بلو پاسپورٹ جو جس کو کہا جاتا ہے، جو کہ ٹریول ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، وہ آپ کو ایشو کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو اسائلم کلیم آپ نے کیا تھا وہ منظور ہو چکا ہے. اب آپ جہاں مرضی چاہیں آپ کام کر سکتے ہیں. کام تو آپ پہلے بھی کر رہے ہیں آلریڈی، اگر آپ کو کام کی اجازت دی گئی ہے تو آپ اپنا بزنس کر سکتے ہیں. اس جو ٹریول ڈاکومنٹس ہیں آپ کے، اس کے اوپر اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں. آپ جہاں چاہیں آپ جاب بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ اپنی ہوم کنٹری جہاں سے آپ آئے ہیں، جس ملک کے آپ رہنے والے ہیں، اس ملک میں آپ ٹریول نہیں کر سکتے، یہ قانون کہتا ہے. اور جہاں جہاں اسائلم دیا جاتا ہے یا اپلیکیشن لی جاتی ہے اسائلم کی، وہ تمام یہ کنٹریز جو ہیں وہ یہ آپ کو کہتی ہے کہ آپ دنیا کے ہر کونے میں جا سکتے ہیں. جہاں پہ ویزا آپ کو درکار ہے وہاں پہ ویزا لے کے جائیں. جہاں پہ آپ کے لیے ویزا فری ہے آپ ویزا فری ٹریول کریں. لیکن آپ اپنی جو ہوم کنٹری ہے جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں پہ آپ نہیں جا سکتے. یعنی کہ جس ملک کے خلاف آپ نے اپلیکیشن دی ہے، جس ملک کے خلاف آ کے آپ نے کہا جی میری جان کو اس ملک میں، میری ہوم کنٹری میں خطرہ ہے، اس ملک میں آپ کو جانے کی اجازت اس پاسپورٹ پہ، اس ڈاکومنٹس پہ نہیں ہوتی. اس وقت تک جب تک اگر اس میں آپ 2 لوگ ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، اور دونوں کو وہ پاسپورٹ مل گئے ہیں، اس کو ایک سہولت آپ کو دی گئی ہے اس میں کہ اگر آپ 2 لوگ ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، دونوں کے منظور ہو چکے ہیں اسائلم، تو پھر ان میں سے ایک شخص جو ہے آپ اپنا پاسپورٹ جو ہے ان سے لے سکتے ہیں. اس کے اوپر وہ جرمن کا ویزا سٹیمپ کر کے آپ کو دیں گے.
تو ظاہر سی بات ہے پھر جب آپ کو اپنا پاسپورٹ مل جاتا ہے جس کنٹری سے بھی آپ بلانگ کرتے ہیں تو پھر آپ وہی شخص جو ہے اپنی کنٹری میں ٹریول کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا دوسرا پارٹنر جو ہے اس کے پاس ازائلم والا پاسپورٹ ہے، وہ نہیں کر سکتا، تو دوسرا جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور پھر جس کے پاس ازائلم پاسپورٹ ہے یا تو وہ اپنا ٹائم جب گزرے اپنے ٹائم کے اوپر یا تو وہ نیشنلٹی اپلائی کر سکتا ہے اور یا پھر فار ایور کا ویزا اپنے پاسپورٹ پہ اپلائی کر سکتا ہے۔ تو یہ پھر اس ادارے کی مرضی ہے، آپ اگر ایلیجیبل ہیں تو آپ کو نیشنلٹی دے دی جائے گی۔ ساتھ کہتے تو ہیں 5 سال، لیکن 5 سال کبھی بھی 5 سال کے اندر بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو 5 سال کے اندر پیپرز دیے گئے ہوں، زیادہ تر 6 سے 8 سال جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ساری جو باتیں ہیں وہ سمجھ آ گئی ہوں گی، جن لوگوں نے سوال کیے تھے ان کو ان کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر اس کے بارے میں ازائلم کے بارے میں اگر کچھ اور آپ نے پوچھنا ہو تو ڈسکرپشن کے اندر میں اپنا انسٹا آئی ڈی دے دوں گا، آپ وہاں سے مجھے کویسچن کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ وہاں پہ کال نہیں کرنی، آپ نے صرف وائس میسیج کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔